آج کل پاکستانی اداکار اور ڈرامے ترکی اور انڈیا جیسے ممالک میں بے انتہا مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈرامے اور ان میں کام کرنے والے اداکار ان ممالک کے ناظرین کے دلوں کو اتنا بھاتے ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں کہ ایسے کون سے پاکستانی ڈرامے اور اداکار ہیں جو بین الاقوامی سطح پر دھوم مچا رہے ہیں اور کیوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت میں حالیہ برسوں میں خاصی تیزی آئی ہے۔ پاکستانی ڈراموں کی انڈیا اور ترکی میں بڑھتی اس مقبولیت کی ایک بہت اہم وجہ ان ڈراموں کی کہانیوں کی سادگی اور ان کا حقیقت پسندی سے قریب ترین ہونا ہے۔ پاکستانی ڈرامے اکثر ایسی کہانیوں پر مبنی ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے قریب ہوں۔ یہ خاندانی تعلقات، محبت اور سماجی مسائل کا ایک نیا انداز دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موضوعات ترکی اور انڈیا کے ناظرین کے لیے بھی نہایت قابل فہم اور جذباتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ڈراموں کی ان ممالک میں مقبولیت کی ایک اہم وجہ پاکستان، ترکی اور انڈیا کے درمیان ثقافتی مماثلت ہے۔ ہمارے کھانے، لباس، رسم و رواج، خاندانی اقدار، مذہبی اور معاشرتی روایات بہت حد تک ملتی جلتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ڈرامے ترک اور انڈیا کے ناظرین کے دلوں کو اتنا بھاتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں نے اپنی کہانیوں، اداکاری اور پروڈکشن کے معیار کی وجہ سے بھی عالمی سطح پر خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ ڈرامے اور اداکار اپنے منفرد انداز، جاندار کہانیوں اور شاندار اداکاری کے سبب سرحد پار ناظرین کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ پھر پاکستانی ڈراموں کی ایک خصوصیت ان کی مختصر مدت ہے۔ یہ ڈرامے عمومی طور پر 20 سے 30 اقساط کے درمیان ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر اقساط زیادہ طویل ہو بھی جائیں تب بھی 50 سے 60 اقساط سے زیادہ طویل نہیں ہوتی، جو کہ انڈین ڈراموں کے مقابلے میں بہت کم ہے، جہاں ایک ڈرامہ کئی سال تک چلتا رہتا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مگر پاکستانی ڈرامے ترکی اور انڈین ناظرین کو مختصر اور جامع کہانی کے باعث زیادہ پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جہاں کہانی بغیر طوالت کے جلدی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ڈراموں کی پروڈکشن بھی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ خوبصورت لوکیشنز، بہترین سینماٹوگرافی اور پروڈکشن کے بہترین معیار نے ان ڈراموں کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ یہ چیز ترکی اور انڈیا کے ناظرین کے لیے ایک خاص کشش رکھتی ہے، جو نئے اور منفرد مناظر کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ انڈین ڈرامے ان خصوصیات سے کوسوں دور سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ انڈیا میں بھی اچھے اداکاروں اور ڈائریکٹرز کی کوئی کمی نہیں، اسی لیے انڈیا کی فلم انڈسٹری پاکستان سے کہیں آگے ہے، مگر ڈرامہ انڈسٹری میں انڈیا پاکستان سے بہت دور کھڑا ہے، اور آج کی تاریخ میں تو کم از کم مقابلے سے بالکل ہی باہر ہے۔ پاکستانی اداکاروں کی بہترین اداکاری بھی ایک اہم عنصر ہے۔ مضبوط کردار، جذباتی مکالمے اور حقیقت پسندانہ انداز میں اداکاری نے ناظرین کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ انڈین اور ترک ناظرین بھی ان کرداروں کے ساتھ جذباتی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ پھر آج کل ہمارے اداکار اور ڈراموں کی مقبولیت میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا بھی بڑا کردار ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سٹریمنگ پلیٹ فارمز پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت میں مزید اضافے کا باعث ہیں۔ یوٹیوب، نیٹ فلیکس اور دیگر پلیٹ فارمز پر پاکستانی ڈراموں کی موجودگی نے عالمی ناظرین کو ان تک رسائی دی ہے، اور یہ ڈرامے اور اداکار ترکی اور انڈیا کے ناظرین تک پہنچے اور مقبول ہوئے۔ مثال کے طور پر ان چند ڈراموں اور اداکاروں کا تذکرہ ہو جائے کہ جن ڈراموں نے وہاں ناظرین کی توجہ حاصل کی۔ خاص طور پر 3 پاکستانی ڈرامے تیرے بن، اولاد اور دیوانگی ترکی میں بہت مقبول ہوئے، جنہیں ترکی کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر بھی کیا گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامہ تیرے بن کی، جو کہ ترکی اور انڈیا میں بے انتہا مقبول رہا۔ یہ ڈرامہ ایک دیہی علاقے کے سردار مرتسم شاہ نواز خان اور ایک وکیل کی بیٹی میرت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے، جن کی شادی مشکلات اور تنازعات سے بھرپور ہوتی ہے۔ دیہی علاقے کے سردار مرتسم شاہ نواز خان کا کردار وہاج علی نے ادا کیا ہے، جبکہ وکیل کی بیٹی میرت کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرتی مسائل، محبت اور عزت کی کہانی کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس کی دلچسپ کہانی ترکی کے ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب رہی۔ یہ ڈرامہ اویلسن ڈیرین کے نام سے ترکی میں نشر کیا گیا، اور اس ڈرامے کے اداکار بھی وہاں ہٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ڈرامہ اولاد۔ یہ ڈرامہ ایک خاندان کی کہانی پر مبنی ہے، جس میں والدین کی قربانیوں کو دکھایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے دیں۔ بچوں کی جانب سے والدین کی قربانیوں کی ناقدری اور والدین اور بچوں کے درمیان جذباتی اختلافات کی کہانی نے ناظرین کے دلوں کو چھوا۔
یہ ڈرامہ ترکی میں اولاد کے نام سے نشر کیا گیا۔ اور تیسرا ڈرامہ دیوانگی متوسط طبقے کی ایک لڑکی نگین یعنی ہبہ بخاری اور ایک امیر بزنس مین سلطان درانی یعنی دانش تیمور کی محبت کی کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ سماجی دباؤ، محبت اور انتقام جیسے موضوعات کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ ترکی میں اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد دانش تیمور وہاں کے مقبول ہیرو بن گئے۔ یہ ڈرامہ ترکی میں دیوان گلنم کے نام سے نشر کیا گیا۔ ان ڈراموں کی ترکی میں مقبولیت کی بڑی وجہ ان کی کہانیوں کی حقیقت پسندی، معاشرتی مسائل کی عکاسی اور جذباتی تعلقات کا بہترین انداز میں پیش کیا جانا ہے۔ ان ڈراموں کی ترکی کے ناظرین کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے ان کو ترکی زبان میں ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا گیا، جس نے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا۔ ان ڈراموں کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں جو انڈیا اور ترکی میں بہت شوق سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کل ترکی میں صرف پاکستانی ڈرامے ہی نہیں بلکہ پاکستانی اداکار بھی بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ وہاج علی، یمنا زیدی، ہبہ بخاری اور دانش تیمور کو تو ترک ناظرین پسند کر ہی رہے ہیں۔ ان اداکاروں کی بہترین اداکاری، جاندار کیمسٹری اور حقیقت پسندی نے ترک ناظرین کے دل جیت لیے ہیں، اور خواتین اداکاروں کے صاف ستھرے لباس اور وہ سینز جو تمام فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے جا سکتے ہیں، یہ فیکٹر بھی پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ پاکستانی اداکار اور اداکارائیں جو انڈیا میں بہت مقبول ہو چکے ہیں اور جنہوں نے انڈینز کے دلوں میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فواد خان کی، جنہوں نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ فواد خان کو خاص طور پر ڈرامہ ہمسفر اور زندگی گلزار ہے کے لیے بے حد پسند کیا گیا، اور فواد خان اس ڈرامے کے ذریعے انڈیا میں بے پناہ مقبول بھی ہوئے۔ ان ڈراموں کی کہانیوں نے محبت، دوستی اور زندگی کے حقیقی مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ناظرین کے دلوں کو چھونے میں کامیاب رہے۔ فواد خان کے دوسرے ڈرامے زندگی گلزار ہے نے انہیں انڈیا میں مقبول ترین ہیرو بنا دیا۔ ڈرامہ زندگی گلزار ہے کی کہانی، جس میں محبت، سماجی مساوات اور خود اعتمادی کی ایک خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے، جو کہ انڈیا کے ناظرین کو بہت پسند آئی۔ فواد خان کی دلکش شخصیت، بہترین اداکاری اور کردار کی مضبوطی نے انڈین ناظرین کے دل جیت لیے۔ ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں ماہرہ خان کی، جو انڈیا میں بہت مشہور ہوئیں اور انڈیا میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی پاکستانی اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ خصوصاً ان کے ڈرامے ہمسفر کو انڈیا میں بے حد سراہا گیا۔ ہمسفر کی کہانی، جس میں محبت اور خاندانی تعلقات اور جذبات کی پیچیدگیوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان کی خوبصورتی، معصومیت اور بہترین اداکاری نے انڈین ناظرین کو دیوانہ بنا دیا، جبکہ فواد خان کے ساتھ ان کی بہترین کیمسٹری نے اس ڈرامے کو پاکستان سمیت انڈیا میں بھی ایک کامیاب ترین ڈرامہ بنا دیا۔ آج کل سجل علی بھی انڈیا میں بہت مقبول ہو رہی ہیں، اور ان کے ڈرامے یقین کا سفر اور ضرب پتوں کا بن نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار بھی بہت مقبول ہوا۔ ڈرامہ یقین کا سفر میں سجل علی کی معصومیت اور جذباتی اداکاری کو انڈیا کے ناظرین نے بہت سراہا۔ اس ڈرامے میں ان کے کردار کی معصومیت، جذباتی اداکاری، گہرائی اور مضبوط کردار نے ناظرین کے دل جیت لیے، مگر خصوصاً ان کے ڈرامے زرق پتوں کا بن میں سجل علی کی شاندار اداکاری نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی انہیں غیر معمولی مقبولیت دلائی ہے۔ سجل علی نے اس ڈرامے میں اپنے کردار کو اس قدر حقیقت پسندانہ انداز میں نبھایا کہ بھارتی ناظرین بھی ان کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ سجل علی کی جذباتی گہرائی اور کردار کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے بھارتی فین نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بھارتی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سجل علی کی اداکاری کے چرچے عام ہیں، جہاں لوگ ان کے کردار کو پسند کر رہے ہیں اور ان کی فنی صلاحیتوں کو سراہ بھی رہے ہیں۔ فیروز خان بھی انڈین اور ترکی کے ناظرین میں بہت مقبول ہیں، خاص طور پر ڈرامے خانی اور خدا اور محبت کی وجہ سے۔ فیروز خان کی جاندار اداکاری اور اس کے کردار کی روحانیت نے انڈین ناظرین کو بہت متاثر کیا۔ یہ ڈرامہ محبت، عقیدت اور روحانی جذبات کی خوبصورت کہانی ہے، جو کہ انڈین ناظرین کے لیے بہت دلچسپ تھی اور جسے عالمی سطح پر بھی بہت سراہا گیا۔ ان کے ڈرامے خانی اور خدا اور محبت نے ناظرین کو اپنے دلکش مناظر، گہری کہانی اور ان کی شاندار اداکاری کے سبب بھی کافی متاثر کیا۔ ہمایوں سعید کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو اور جینٹل مین بھی انڈیا میں بہت مقبول ہوئے۔ ان ڈراموں کی کہانیوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی خوب دھوم مچائی۔ ہمایوں سعید کی اداکاری، منفرد مکالمے اور کہانی کے غیر متوقع موڑ نے اسے ناظرین کے لیے انتہائی دلکش بنا دیا۔ صبا قمر بھی ایک ایسی اداکارہ ہیں جنہوں نے انڈیا میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ڈرامہ باغی، جو کہ قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی تھا،
इसके अलावा ड्रामा चीख में भी सबा कमर की बेहतरीन अदाकारी को बहुत सराहा गया। सबा कमर की जुर्रतमंदाना अदाकारी और ताकतवर किरदार ने नाज़रीन को बहुत मुतासिर किया। दीगर पाकिस्तानी ड्रामे जैसे कि दयारे दिल, माहे मीर, संगे माह, खई और अहद वफा भी इंडिया में काफी मकबूल हुए। इन ड्रामों की कहानियां मोहब्बत, खानदानी ताल्लुकात, दोस्ती, दुश्मनी और कुर्बानियों पर मबनी हैं, जो इंडियन नाज़रीन को बहुत पसंद आई। इसी तरह आजकल कभी मैं कभी तुम, नूरजहां और नया शुरू होने वाला ड्रामा दुनिया पूर्वी इंडिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है और साथ ही इन ड्रामों में काम करने वाले अदाकार भी मकबूलियत पा रहे हैं। आजकल अवाम का नया पसंदीदा जोड़ा हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा हैं, जिनके इंडिया में भी खूब चर्चे हैं। खैर, यही कुछ वजूहात हैं कि ये ड्रामे दुनिया भर के नाजरीन के दिलों में जगह बना रहे हैं। तो ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामे और अदाकार जो आजकल तुर्की और इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप भी पाकिस्तानी अदाकारों के फैन हैं और पाकिस्तानी ड्रामे पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा ड्रामे और अदाकारों का नाम हमारे साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।